دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے امتحان کے لیے، انسانوں کو آزمانے کے لیے چند آزمائشیں بھی رکھی ہیں، لیکن جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا یعنی آخرت میں، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر کے جائے گا، تو پھر وہاں ایسی جنت ہے جس میں کوئی غم ہے ہی نہیں، کوئی بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، دکھ نہیں، پریشانی نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن اس کی ایک قیمت ہے اور وہ ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ اور جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے تو ہم جتنے بھی سال زندہ ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ مشکلات تو ہوں گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے ہی ذہنی طور پہ تیار کر دیا۔ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس سے مراد وہ سختیاں، وہ تکلیفیں اور مشقتیں ہیں جو انسان دنیا کے اندر برداشت کرتا ہے، اور پھر وہ تکلیفیں بھی جو برزخ یا قبر کے اندر برداشت کرے گا، اور وہ بھی جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کو تکلیفیں دیکھنی ہوگی۔ تو انسان کی زندگی کا یہ سفر مشقتوں سے خالی نہیں، لیکن ہم کس طرح اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکتے ہیں کہ یہ غم اور یہ دکھ اور یہ تکلیفیں اور یہ مشقتیں جو اس دنیا کی زندگی میں ہیں ہمارا ذہنی توازن خراب نہ کر دیں، ہمارا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے اور ہمارے حوصلے نہ ہار جائیں، ہم مایوس نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس گر کو جانے۔ تو انسان بنا ہی مشقت میں ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں امن اور سلامتی اور خوشی تو بس جنت میں ہے۔ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیسے قید خانے میں یا جیل میں کوئی انسان خوش نہیں ہو سکتا، لیکن اگر انسان کے دل کے اندر ایک سکون اور اطمینان ہے تو پھر جیل خانہ بھی کچھ نہیں کہتا۔ امام ابن تیمیہ تھے، ان کو کئی بار جیل کی اور قید خانے کی مشقتیں جھیلنی پڑی، لیکن وہ کہتے تھے کہ میرا دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ جنتی فی صدری، میری جنت میرے سینے کے اندر ہے، میرے دل کے اندر ہے۔ جس دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے، جس دل کے اندر سکون ہوتا ہے، جس دل کے اندر خوشی ہوتی ہے، اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی جھونپڑی میں ہے یا کسی محل میں ہے، اس کے لیے بہت سی مشکلات پھر آسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے تو اس لیے کہ اس کا کمپیریزن آخرت کی جنت سے کیا جاتا ہے، یعنی جنت کے مقابلے میں دنیا میں اگر کوئی انتہائی خوشیوں کے ساتھ بھی رہتا ہے اور ہر طرح کی نعمتوں میں بھی رہتا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے قید خانے میں رہ رہا ہو۔ قید خانے میں انسان کو کھانا پانی بھی مل جاتا ہے، سونے کی جگہ بھی مل جاتی ہے، بنیادی وقتی ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن گھر والا آرام تو گھر والا ہی ہوتا ہے۔ تو مومن کا بھی اصل گھر دنیا نہیں ہے، ہم اس پلانٹ پہ، ہم اس زمین پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف آزمائے جانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، جیسے ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے نا، تو اس میں سب بچے بیٹھ کے امتحان لکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ دنیا ایک بہت بڑا ایگزامینیشن ہال ہے جس میں ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے اور ہم سے دیکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتے بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، اچھے کام کون کرتا ہے، اور جو اچھے کام کریں گے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے، اور وہاں پہنچ کر وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ، وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ کی قیام گاہ یعنی جنت میں لا اتارا، جہاں ہمیں نہ تو کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے۔ یعنی جنت میں انسان جتنی بھی سیر کر لے،
جتنا بھی گھوم پھر لے، جو بھی کرے، تھکاوٹ نہیں ہوگی. دنیا میں آپ دیکھیں کہ آپ بہت اچھے کپڑے پہن کے بیٹھ جائیں تو وہ ان کپڑوں کی بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ بہت ہیوی قسم کا ڈریس پہن لیں، جیسے شادی پہ عام طور پہ پہنا جاتا ہے، لڑکیاں پہنتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے لگتا تو خوبصورت ہے، شروع میں پہنتے تو اچھا لگتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر انسان کو گھبراہٹ بھی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ زیادہ زیور پہن لیں تو آپ تھک جاتے ہیں، آپ کو مشکل ہو جاتی ہے، کام نہیں ہوتا کوئی آپ سے. اسی طرح اگر آپ زیادہ کھا لیں تو کیا ہوتا ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ زیادہ سو لیں تو کیا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے. زیادہ سو کے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز اگر آپ زیادہ کر لیتے ہیں نا دنیا میں، یا کم ہوتی ہے، تو انسان کی زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے. جنت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ جتنا چاہیں کھائیں، سارا دن بھی کھائیں تو آپ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی سستی نہیں ہوگی، کوئی بدمزگی نہیں ہوگی، کوئی بدہضمی نہیں ہوگی. اور پیشاب پخانا تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا، وہ تو ہوگا ہی نہیں زندگی میں. یعنی انسان اپنے آپ سے بھی اذیت اٹھاتا ہے، اپنی اسمیل بھی اس کو تکلیف دیتی ہے. لیکن جنت میں جو کچھ بھی انسان کھائے گا وہ اس طرح ہضم ہو جائے گا کہ اس کے جسم میں کوئی گندگی نہیں بنے گی. وہ کھایا پیا گلا سڑے گا نہیں اندر جا کے. تو کتنا سکون ہے، کتنی خوشی ہے. جنت کا ایک چکر ساری زندگی کی تھکاوٹیں، ساری زندگی کے فکر، ساری زندگی کی پریشانیوں کو ختم کر کے رکھ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی تھی. یعنی اس کو بہت ہی تکلیف سے زندگی بسر کرنی پڑی. پھر اسے جنت میں صرف ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، تیری قسم، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے گزری بھی نہیں. اس کو دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی، سارے غم بھول جائیں گے، اور کہے گا میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی ہی نہیں. تو یہ ہے جنت جو اللہ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن ہم انسان ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. وہ تو ہوں گے، پھر کریں کیا؟ مایوس نہیں ہونا، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، فوراً توبہ استغفار کرنی ہے. بڑے بڑے نیک لوگوں سے بھی لغزش ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے نا. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آتا ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک بڑے بزرگ پیغمبر تھے. ان کی قوم نے ان کو اتنا ستایا کہ وہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے ان کو چھوڑ کے چلے گئے. چلتے گئے آگے سمندر آ گیا تو کہنے لگے کہ میں اس قوم کے ساتھ اب نہیں رہ سکتا، یہ بڑی نافرمان قوم ہے، میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو وہ سمندر میں انہوں نے ایک کشتی دیکھی تو اس کشتی میں سوار ہو گئے. تو کشتی چلی تھوڑی دیر تو ڈوبنے لگی. اب کرہ ڈالا گیا کہ کسی ایک بندے کو کشتی سے باہر پھینکیں گے تو تب کشتی چل سکتی ہے، ورنہ سارے ڈوب جائیں گے. وہ کرہ حضرت یونس کے نام نکلا، پھر ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا. آخر سب نے مل کے حضرت یونس کو، جو اللہ کے نبی تھے، سمندر میں پھینک دیا. جو ہی پھینکا ایک مچھلی آئی اور اس نے ان کو نگل لیا. اب جو ہی وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو اندھیرا، اور آپ کو پتا ہے کہ مچھلیاں سمندر کی سطح کے اوپر نہیں تیرتی، وہ نیچے چلی جاتی ہیں. تو سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر رات ہو گئی تو رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، اندھیرے پہ اندھیرا. تو انہوں نے کیا کیا، اس مشکل سے نکلنے کے لیے جو کہ امپاسبل نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور مچھلی والا جب وہ اپنی قوم سے غضبناک ہو کر چلا گیا تو اس نے گمان کیا کہ ہم ہرگز اس پہ قادر نہ ہوں گے. پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی الہ برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ غم کی حالت میں، پریشانی میں، جب سارے دروازے بند ہو جائیں، جب انسان مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، تو پھر کس کو پکارے، پھر کس کی مدد مانگے، پھر کس کو یاد کرے، پھر کس سے فریادیں کرے.
وہاں کون سنتا ہے؟ صرف اللہ سنتا ہے، کوئی اور نہیں سنتا، نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ کوئی رشتے دار، کوئی بھی نہیں سنتا، صرف اللہ ہی سن سکتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ ہی کو پکارا۔ اور ویسے بھی ہم دیکھیں ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کافی ہے ہمیں اللہ، اللہ کی مدد کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بڑا بہترین کارساز ہے، وہی اصل کام بنانے والا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مددگار، بہترین مدد فرمانے والا، بہترین کارساز، بہترین حمایتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، انہوں نے بھی حسبی اللہ پڑھا۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے ان کو لا کے کنارے پہ ڈال دیا، اور وہ بڑے ہی پریشان حالت میں تھے، تکلیف میں تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تکلیف دور کر دی اور ان پر ایک کدو کی بیل اگا دی جو سایہ بھی کرتی تھی، اور پھر کدو کھا کے انہوں نے اپنا علاج بھی کر لیا، اور پھر واپس اپنی قوم کی طرف گئے تو قوم بھی توبہ کر چکی تھی۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تو پاک ہے، میں یقیناً ظالموں میں سے، قصور میرا اپنا ہے، گناہ میرے اپنے ہیں، غلطیاں میری ہیں۔ جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے تکبر کیا تھا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو جب انسان اللہ کے حکم سے انکار کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں اور اللہ کا حکم نہیں مانتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور وہ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو ایسی باتیں سکھاتا ہے، اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا، تمہاری تو کوئی دعائی قبول نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا، جاؤ کسی اور کے پاس۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کی بدولت یونس علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی، اور ساتھ ہی خوشخبری دی کہ اور سارے مومنوں کو بھی ہم ایسے نجات دیتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی تکلیف اور غم اور مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ آیت کریمہ پڑھیں، سنائیں مجھے۔ شابش، بہت ہی اچھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب دل پہ بوجھ آئے، جب دل پہ غم آئے، جب کوئی فکر آئے، جب دل اداس ہو، جب دل پریشان ہو، تو کیا کریں؟ یہ آیت کریمہ پڑھیں، تسبیح پڑھیں۔ تسبیح غموں کا علاج ہے۔ آپ دیکھیں یہاں بھی وہ کیا کہتے ہیں، سبحانک، تو پاک ہے، اللہ تیرا کوئی قصور نہیں ہے، غلطی میری اپنی ہے، تو پاک ہے، تو ظلم نہیں کرتا، تو کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، تو سب کا مولا ہے، تو سب پہ رحم فرماتا ہے، غلطی میری اپنی۔ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام نے جب شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا جسے منع کیا گیا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے منایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ تو سب پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ آپ کو اتنی دعائیں آتی ہیں اور ضروری دعائیں آتی ہیں۔ اس دعا کا بھی مطلب کیا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا اور تو رحم نہیں فرمائے گا ہمارا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اپنی غلطی مان لینا، اپنے گناہوں پہ توبہ کر لینا، اپنے کسی قصور کو یاد کر کے رو دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لاتا ہے اور دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، ہمارا عام طور پر رواج یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں مجھے پڑھ کے دے دو۔ اچھا، وہ جب پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انی کنت من الظالمین، وہ تو اپنے قصوروں کی معافی مانگ رہے ہیں،
آپ کو کیا دیں گے وہ؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ لڑکی جس نے مجھے کہا ہے یہ بڑی ظالم ہے، نہیں، وہ تو نہیں کہہ سکتے. تو ہر انسان کو خود اپنے لیے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، زیادہ سے زیادہ. اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ضرور 1.25 لاکھ ہی پڑھیں. آپ چاہیں تو 2 لاکھ پڑھ لیں، کسی نے منع نہیں کیا. 4 لاکھ پڑھ لیں، یا آپ چاہیں تو جتنی دفعہ آپ سے پڑھا جاتا پڑھ لیں. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ آپ کے اندر ایک تاثیر ہونی چاہیے. پڑھتے وقت آپ کا دل رونا چاہیے، اللہ میری سے غلطی ہو گئی ہے، اس وجہ سے میری شامت آئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں. تو اپنی غلطیوں کا اعتراف جو ہے یہ انسان کی سرشت میں ہے. شیطان نہیں مانتا اپنی غلطی، اور جو انسان اپنی غلطی نہ مانے وہ شیطان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہمیں دوسروں کو تو ہم نہیں منوا سکتے، لیکن ہم اپنی اپنی فکر تو کر سکتے ہیں نا. اپنی مشکلات سے تو نکلنے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تسبیح کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس میں 2 چیزیں پڑھی انہوں نے، لا الہ الا انت. دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اس لیے غم کا علاج لا الہ الا اللہ میں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب کبھی دل بوجھل ہو کثرت سے پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دل ہلکا ہونے لگے. تو دوسرا ہے سبحانک، تو پاک ہے. تو اس میں ہم کیسے پڑھ سکتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے زمین اور آسمان کے بیچ کی فضا بھر جاتی ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے یہ. ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے، اتنے وزنی ہے یہ کلمات. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اس لیے ہمیں کثرت سے اللہ کو پکارنا چاہیے. اور جو اللہ کو پکارتا رہتا ہے، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان آ جاتا ہے. لیکن ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرتے رہیں اور تسبیح پڑھتے رہیں اور لا الہ الا اللہ توحید کا اقرار کرتے رہیں. اس دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس علیہ السلام ذوالنون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. یعنی اگر آپ کی کوئی اور دعائیں بھی ہیں، کوئی حاجتیں ہیں، تو یہ تسبیح پڑھ کے 1 دفعہ پڑھے، 2 دفعہ پڑھے، 3 دفعہ، 5 دفعہ، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے. یا دعا مانگنے سے پہلے آپ پڑھ لیں اور پھر اپنی دعا کریں. بچوں کے ایگزامز ہیں، یا کوئی جاب کا مسئلہ ہے، یا کاروبار کا مسئلہ ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا کوئی دکھی ہے، پریشان ہے، تو آپ کیا کریں؟ دعا کریں. اپنے لیے بھی کریں، دوسروں کے لیے بھی کریں. مسلمان کی دعا مسلمان کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کو بھی یہی عطا فرما. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو کوئی رنج و الم ہو، دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آ جائے اور وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی. تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کو دعائے کرب کہا جاتا ہے، یعنی کرب و بلا کے وقت یہ دعا پڑھی جائے. اس دعا میں 4 چیزوں کو وسیلہ بنایا گیا ہے. ایک توحید کو، ایک تسبیح کو کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور پھر اپنی عبادت کے اقرار کو، اور اپنی غلطیوں کے اعتراف کو. یہ 4 چیزیں ہیں خاص اس دعا کے اندر جس کی وجہ سے دعا کی قبولیت ہوتی ہے. جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، انسانوں کے پاس کچھ نہیں، اصل میں تو تیرا نام ہے، اصل میں تو سب کچھ کرنے والا تو، شفا تو دیتا ہے، دکھی لوگوں کے دکھ دور تو فرماتا ہے، بھوکوں کو تو کھلاتا ہے، یعنی سب کچھ تو ہی کرتا ہے. زمین آسمان کا نظام تو ہی چلاتا ہے، ہر چیز تیرے اختیار میں ہے، تیرے قبضے قدرت میں ہے. تو جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندے اس کی بڑائی کا اظہار کریں. پھر اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، اور جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں نا تو پھر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے بدگمانی نہیں آتی، پھر بندہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا. کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے اگر ان کا مسئلہ حل نہ ہوتا نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں،
توبہ توبہ، اس سے توبہ کرنی چاہیے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد نہیں لگانی چاہیے. کیا کوئی اللہ سے جیت سکتا ہے؟ کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو ہمیں بڑی ناپسند ہوتی ہے. مثلاً کسی لڑکی کی شادی کسی ایسی جگہ ہو گئی کہ اس کے سسرال اس کو پسند نہیں ہے، کسی کو اپنا شوہر پسند نہیں، کسی کے لیے کوئی اور مشکل کھڑی ہو گئی. ایسی چیزیں زندگی میں ہوتی رہتی ہیں. پھر انسان کہتا ہے میں کیا کروں، کس طرح اس مسئلے سے نکلوں، کیا کروں، کیسے کروں. لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بڑی خیر ڈال دے. بعض اوقات آپ کی ٹرانسفر کسی اور شہر میں ہو جاتی ہے، آپ کا کاروبار کہیں اور ہوتا ہے، آپ کو اپنے دوست، ماں باپ، بہن بھائی چھوڑنے پڑتے ہیں. یہ سارے دکھ کے وقت ہوتے ہیں. لیکن پھر آپ کیا سوچتے ہیں اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی. اللہ تعالیٰ میرے حق میں کبھی بھی برا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے، یا اس میں کوئی خیر ہوگی، کوئی فائدہ ہوگا. اور بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ ایک میرا فیصلہ ہوتا ہے اور ایک اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. نافذ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. جب وہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اور وہ میری مرضی کے خلاف بھی ہوتا ہے تو تب بھی میں خوش ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میرے حق میں کیا بہتر تھا اس کو زیادہ پتا ہے. مثلا آپ کو بیٹے کی بڑی خواہش ہے اور بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، کتنا دکھ لگ جاتا ہے لوگوں کو. بعض لوگ تو بیٹی دیکھتے بھی نہیں ہیں، عید ہی کو جا کے دے دیتے ہیں، یا مار ڈالتے ہیں، یا پھینک دیتے ہیں. ایسے بھی واقعات ملتے ہیں. یا بیوی کو گھر سے نکال دیتے ہیں، حالانکہ اس میں بیوی کا کوئی قصور نہیں. وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا. جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. یہ تو اس کو پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. بندے کا کام کیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے، یہ سوچ کے کہ اللہ زیادہ علم والا ہے، اللہ کی حکمت زیادہ ہے.